अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, इलेक्शन तनाज़े पर हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट अपनी अपनी पोजीशंस पर आगे बढ़ रही हैं। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें स्टेट बैंक को ये कहा कि वो फंड्स रिलीज़ करे और इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर दिए जाए, जबकि हुकूमत कभी तो पार्लियामेंट में करारदाद लाकर और कभी कौमी सलामती का इजलास बुलाकर और कभी कौमी असम्बली के इन सेशन ब्रीफिंग में इस बात को बार बार रद्द कर रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो भी आ रहे हैं वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। और आज जो आर्मी चीफ ने इन कैमरा सेशन में जो ब्रीफिंग दी है और उसमें जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं उन पर भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं और वो जू मानी भी लगते हैं। क्या आगे इसी तरह से अगर सूरत हाल रही तो आगे जो सूरत हाल है वो किस तरफ जाएगी? और ये जो अब दड़े बंदियाँ नज़र आ रही हैं, तकसीम दर तकसीम नज़र आ रही है, ग्रुप बंदी नज़र आ रही है, एक हामी है, एक हमायती है, दूसरा मुखालिफ है, ये अगर पोजीशन बरकरार रही तो फिर टकराव किस तरफ आगे जाएगा? आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर वकास अब्रेस ने और हमारा साथ देंगे प्रोग्राम में मुनीर भट्टी साहब हैं, मेंबर पंजाब बार कौंसिल हैं। आप मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। मुनीर भट्टी साहब, सबसे पहले प्रोग्राम का आपसे आगाज़ करती हूँ। आज बताइएगा, एक तो सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टेट बैंक को बराह रास्त हुक्म दिया है कि वो इलेक्शन के लिए फंड्स जारी करे, इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करे। तो एक तो कानूनी तौर पर आप किसी एक इदारे को कह सकते हैं, क्योंकि ये काम तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है, फिर कोई इदारा अगर किसी को कुछ फंड्स रिलीज़ करने हैं तो वो करता है। तो क्या स्टेट बैंक को बराह रास्त ये इस तरह से ऑर्डर देना और उसके बाद स्टेट बैंक क्या उस ऑर्डर के आप पाबंद है? जी देखें, बात यह है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई पिटीशन होती और कोई ऐसी चीज ना आती तो फिर तो सारे अरेंजमेंट की बात है, गवर्नमेंट के जिम्मे हैं। गवर्नमेंट ने इलेक्शन के लिए फंड अरेंज करने होते हैं और गवर्नमेंट ने सारे इंतजाम जो हैं वो तमाम इंतजामी अमूर में कमीशन की मुआवनत करना होती है। लेकिन यहाँ चूंकि एक मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गया और सुप्रीम कोर्ट की एक जो बेंच है उन्होंने एक वर्डिक्ट दे दी, उस ये कता नजर इसके कि कोई बेंच के जो तनासब है उसके हवाले से कई इख्तलाफात चीजें सामने आ रही हैं। कोई उसको कह रहे हैं कि ये दुरुस्त है या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दुरुस्त नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमें बजाय इसके कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामान और सारे के सारे जो लोग हैं वो इसी मुल्क का हिस्सा है, इसी जो स्टेट का हिस्सा है, हमें चाहिए कि हमें कोई एक बैलेंस सी एक राय कायम करनी चाहिए, एक अच्छे बेहतरीन अंदाज में कौम को आगे लेके चलना चाहिए। अगर आइन के अंदर लिखा हुआ है कि इलेक्शन जो है विदिन 90 डेज होने हैं, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इलेक्शन करवाने चाहिए थे और ये मौका नहीं आना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेती और उसके अंदर डायरेक्शन करती। तो अगर ऐसी चीज हो गई है और सुप्रीम कोर्ट में एक वाजे जो है वो इख्तलाफ भी नजर आ रहा है, तो मैं समझता हूँ अगर पार्लियामान जो है वो आमने सामने हो गई है सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है, जो कोई कानून साजी जो है वो इख्तियारात में शामिल है कि वो पार्लियामान इख्तियार नहीं, लेकिन मुनीर साहब मेरा अभी सिर्फ एक क्वेश्चन ये था कि क्योंकि ये इंतज़ामी मामला है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, ये काम तो अब जितना भी है ये पार्लियामान का या फिर गवर्नमेंट का है और किसी इदारे को बराह रास्त डायरेक्शन देना ये क्या सुप्रीम कोर्ट दे सकता है और क्या इदारा पाबंद है? क्योंकि वो इदारा तो गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करने का बंद है, तो गवर्नमेंट को बाईपास करके कोई इदारा बराह रास्त फंड जारी कर सकता है? जी मैं अर्ज करता हूँ। देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी इख्तियारात हैं या जितनी भी जजमेंट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, वो तो पब्लिक फंक्शनरीज के ऊपर बाइंडिंग है। वो आर्टिकल 189 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में लिखा हुआ है। अगर एक डायरेक्शन दे रहे हैं वो किसी अदारे को, उस डायरेक्शन को चैलेंज ना कर लिया जाए, उस जजमेंट को, उस वर्डिक्ट को किसी जगह पे प्रॉपर फोरम पे कि उसको सेटिस्फाइड ना करवा लिया जाए, उस वक्त तक तो वो डायरेक्शन जो है इनफील्ड है। उसमें तो मैं समझता हूँ कि कोई दूसरी राय नहीं है। जो भी वो डायरेक्शन जिस इंस्टीट्यूशन को दे रही है वो अपने किसी हुक्म को अमल दरामद कराने के हवाले से है या किसी जजमेंट की अमल दरामद के हवाले से है,
تو وہ جی ٹھیک ہے، میں اس مزید آگے چلتی ہوں، لیکن بیرسٹر وقاص اسی کوشچن کو میں آپ کی جانب لے کر آؤں. سپریم کورٹ کسی ملک کے کسی ادارے کو براہ راست، اور جو ایسا معاملہ ہو جہاں پر یہ ہائیلی اتھارٹی کا معاملہ ہو، اسٹیٹ کا معاملہ ہو، تو وہاں پر آپ یہ براہ راست یہ کہہ سکتے ہیں یا کسی سیکیورٹی ادارے کو کہہ دیں کہ بھئی آپ ایک بائی پاس کر کے، حکومت کو بائی پاس کر کے آپ آرڈر جاری کر سکتے ہیں؟ اور کیا وہ ادارہ بھی پابند ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرے؟ بالکل جی، سپریم کورٹ کے تمام آرڈرز جو ہے وہ بائنڈنگ ہے. پاکستان کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو کمپلائی کریں گے، اس کو انفورس کریں گے. دیکھیں، آپ نے حکومت کی بات کی، حکومت کو تو مکمل طور پہ وقت دیا گیا تھا کہ آئین کا آرٹیکل 105 یہ کہتا ہے کہ گورنر نے تائید دینی ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن طریقے مطابق 90 دن کے اندر انتظام و انصرام کرنے کے فریلی فیئرلی جسٹلی انتخابات کا انعقاد کیا جائے. لیکن نہ حکومت وقت نے اس کے اوپر کوئی نظر درائی، اور ایٹ دی سیم ٹائم یہ سارے معاملہ جب سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ نے اس کی انٹرپریٹیشن کی، پھر دوبارہ سے تائید دی گئی، اور پھر دوبارہ سے تائید دینے کے بعد بھی اس کو ارجن کر دیا گیا اکتوبر تک. تو کیا حکومت کی طرف سے آئین کا آرٹیکل 105 اور 112 کی وائلیشن ہوتی رہے گی اور ہماری سپریم کورٹ جو ہے سمم بکمن امجن خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ بالکل ایسا نہیں ہے، چونکہ جہاں پہ آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کا یہ کام ہے کہ وہ صوبوں کے اور وفاق کے مسئلوں کو دیکھے، وہ میٹر آف پبلک امپورٹنس کو دیکھے، وہاں پہ آئین کو تحفظ دینا، آئین کو پروٹیکٹ کرنا، اور ایٹ دی سیم ٹائم لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو انووک کرنا. دس از آلسو پرائمری لائبلٹی اینڈ رسپانسبلٹی آف سپریم کورٹ آف پاکستان. اور جب آپ عوام کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، رائٹ ٹو ووٹ ہے، رائٹ ٹو سلیکٹ دا گورنمنٹ ان اکارڈنس ود دا ڈیموکریسی آف دی اسٹیٹ، آپ اس سے ان کو ودر اوے کریں گے، اس سے شن اوے کریں گے، تو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان ول ڈائریکٹلی انٹروین، انٹرپوز اینڈ انٹرفیئر ٹو کمپلائی ڈیسیژن، جو کہ آئین کا ایک آرٹیکل 105 کہتا ہے. تو میرا جو اس پہ ہمبل اوپینین ہے کہ سپریم کورٹ بالکل ڈائریکٹ کر سکتی ہے، اور اس وقت جو ایکٹنگ گورنر ہے یہ پھر سمجھا جائے کہ جو جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں وہ بھی سپریم کورٹ اپنے اوپر لے سکتی ہے، ان کے پاس یہ بھی اختیار موجود ہے، جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں. جی عالیہ صاحبہ، ہمارے آئین کے اندر کمیٹی آف پاور کا کنسیپٹ ملتا ہے، سیپریشن آف پاور کی جو تھیوری دی گئی تھی مونٹیسیو کی کہ حکومت کے تمام ادارے اپنی حدود و قیود کے اندر اپنی ذمہ داری پرفارم کریں گے. ایٹ دی سیم ٹائم بیلنس جو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بھی دیا گیا تھا امریکہ کے آئین میں، وہ سسٹم ہمارے آئین کے اندر بھی دیا گیا ہے. مطلب کہ اگر جو پارلیمنٹ ہے اس کے اوپر عدلیہ کا چیک ہے، پارلیمنٹ ایسا کوئی قانون جو آئین کے منافی ہے یا فنڈامنٹل رائٹ سے ریپگنٹ ہے بناتی ہے، تو جو ہماری عدالت ہے اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے. ایٹ دی سیم ٹائم عدالتوں کے ججز کو مس کنڈکٹ کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، وائلیشن کرتے ہیں، تو لیکن ٹھیک ہے، آج انڈوس کر دیا، آج وقاص آج انڈوس کر دیا آرمی چیف نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ طاقت کا محور عوام ہے، آئین کہتا ہے اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا. یہ آرمی چیف نے یہ کلیئر کر دیا، جو ابھی کچھ دن پہلے اتحادی جماعتیں پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی راگ لاپ رہی تھی، آج آرمی چیف نے بھی اس کو انڈوس کر دیا. میں آگے بڑھوں گی، میں چاہوں گی کہ برگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ برگیڈیئر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں، خواجہ آصف صاحب نے ابھی آپ ایک پروگرام میں یہ فرمایا ہے کہ میرا ایک اکاؤنٹ ہے یا کسی کا بھی ایک اکاؤنٹ ہے، اور کیا عدالت اس اکاؤنٹ سے فنڈ نکالنے کا یا کوئی کورٹ نکالنے کا کسی کا حکم دے سکتی ہے؟ یہ اس تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ جس میں اسٹیٹ بینک کو سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ آپ فنڈز ریلیز کر کے آپ الیکشن کمیشن کو دیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ بھی اپنے اختیارات کو صحیح درست سمت میں لے کر جا رہی ہے، یہ ٹکراؤ مزید بڑھا رہی ہے؟ دیکھیں، خواجہ عاطف کا بیان بہت ہی منطقی خیز ہے. پرائیویٹ جو ہوتا ہے، ایک پرائیویٹ اکاؤنٹ میں اور ایک پبلک اکاؤنٹ میں بہت فرق ہوتا ہے. پبلک اکاؤنٹ از اے گورنمنٹ اکاؤنٹ، عوام کا اکاؤنٹ ہے. اور سیکنڈ یہ کہ دیکھیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز ہیں، وہ آرڈرز کو امپلیمنٹ کون کرتا ہے؟ دوز ہیو ٹو بی امپلیمنٹڈ ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان، بائی دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری. کیونکہ اسمبلی کے یہ پارلیمنٹ چیف جسٹس کے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے کہ وہ کسی کو کان سے پکڑ کے جیل میں ڈال دے. جیل میں کون ڈالے گا؟ کسی مجرم کو سزا ہوتی ہے، کسی کو سزا ہوتی ہے، وہ حکومت اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے. جیل کے اتھارٹیز کرتی ہیں، پولیس کرتی ہے،
رینجرز کرتی ہے, ایف آئی اے کرتی ہے, یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. جتنے بھی اسمبلی میں ریزولوشن آئیں گے, جتنے اسمبلی, دوز آر پولیٹیکل, وی مسٹ انڈرسٹینڈ وہ سیاسی ہیں. سیاسی بیان میں اور سپریم کورٹ کے آرڈرز میں زمین آسمان کا فرق ہے. میری دس از بٹ از مائی اون یہ انٹرپریٹیشن کے بارے میں. بالکل عوام کی طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. لیکن دیکھیں نا کہ یہ بات ہے کہ یہ تو جو آپ یہ کہیں کہ پارلیمنٹ کے جو حقوق ہیں یا ایڈمنسٹریٹو پاورز جو ہیں, یہ تو پھر سپریم کورٹ کسی بھی وقت ایکسرسائز کر سکتی ہے. سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ ملک میں اس وقت ایمرجنسی کی ضرورت ہے, سپریم کورٹ کہہ دے مارشل لاء کی ضرورت ہے, پھر نظریہ ضرورت کے تحت تو سپریم کورٹ کوئی بھی آرڈر جاری کر سکتی ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, سپریم کورٹ میں ایک آئین کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے. اگر آئین کہتا ہے کہ 90 ڈیز میں اسمبلیز میں الیکشن ہونے ہیں اور پٹیشن جاتی ہے سپریم کورٹ کے پاس, تو پھر فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا ہے. جب آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا, اس کی امپلیمنٹیشن کرنا اٹ از انکمبنٹ, کمپلسری ہے, لازمی ہے حکومت پاکستان کے تمام آرگنز کے اوپر کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کریں. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور ابھی اس وقت 8 بینچ کا اگر فیصلہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ, تو 15 ٹوٹل ججز ہیں. دیٹ مین کہ یہ لارجسٹ بینچ ہے. 8 اور 8 کے 8, اس کا مطلب اس وقت جو ہے چیف جسٹس کے ساتھ ہیں. یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. انہوں نے بڑا پلان کر کے 8 ججز کو بنایا کہ اگر اس کے اوپر کوئی لارجر بینچ بن ہی نہیں سکتا, 7 اور رہ گئے تو وہ تو نہیں بنیں گے. اس لیے اس کو دیکھنے کی سمجھنے کی بات ہے. اور یہ جس ملک میں یہاں پہ بریک شامل ہے. بریگیڈیئر صاحب, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کوئکلی اسی کے اوپر بات کریں گے کہ جو اب چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے 8 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے. تو اس ریفرنس کے بعد چیف جسٹس صاحب اور یہ 8 ججز جو ہیں ان کا مستقبل اور ان کے آگے کیسز پر کیا اثر پڑ سکتا ہے, بات کریں گے ایک بریک کے بعد. کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید. میں اس پر بات کرتی ہوں کہ آج جو چیف جسٹس سمیت 8 ججز کے خلاف ریفرنس دائر ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے آج جو ان کیمرہ سیشن میں ہوا ہے اس پر تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں کہ ان کیمرہ سیشن میں ایک تو آرمی چیف کے ریمارکس بڑے معنی خیز ہیں اور اس کے بہت سارے معنی ہیں, اور ایک ہائیلی آفیشل اور پاکستان کے آرمی چیف اگر کچھ کہتے ہیں تو اس کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں, وہ میسج ضرور اس میں چھپا ہوتا ہے, آپ اس کو ایسے نہیں لیو آؤٹ کر سکتے. تو ایک تو یہ ظاہر ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو حکومت کی پوزیشن ہے اس سے کیا یہ نتیجہ لیا جائے کہ وہ جو پارلیمنٹ کی پوزیشن ہے کہ الیکشن ابھی نہیں ہو سکتے یا اس فیصلے کے خلاف ہیں جو سپریم کورٹ نے دیا ہے الیکشن کے حوالے سے, تو آرمی چیف کی بھی یہی پوزیشن ہے, اس سے یہی سمجھا جائے؟ یہ بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے یہ کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور عوام کی نمائندگی پارلیمنٹ میں ہے. بٹ اس پارلیمنٹ میں کیا ساری عوام کی نمائندگی ہے؟ ایک تو یہ کریں, عوامی صاحب یہ تو نہیں کہیں گے جی کہ وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا یس, پارلیمنٹ قانون سازی ہوتی ہے, لیجسلیشن ہوتی ہے, یہ کام پارلیمنٹ کا ہے. اس کے بعد اس کی پروٹیکشن آئین کی اور اس کی تشریحی رسپانسبلٹی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے. یہ آئین کی تشریح اور یہ کہیں پر بھی ہمارے سامنے جو آیا ہے اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آئین کی تشریح سپریم کورٹ ہے. میں تو وہی بات کر رہی ہوں جو میرے سامنے آئی ہے اور جس پر سب بات بھی کر رہے ہیں, اور وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ صرف یہی کومنٹس جو میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں, سپریم کورٹ کے حوالے سے کوئی نہیں بات آئی. اس کے بعد دیکھیں انہوں نے اور بھی بات کی ہے. انہوں نے کہا پارلیمنٹ بالکل اہمیت ہے اور ہونی چاہیے, کیونکہ عوام کی نمائندگی, حکومت بھی عوام کی ہے نا, لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ایک آئین اور قانون ہے اور اگر اعلیٰ عدلیہ کو حکم دیتی ہے وہ بھی ماننا حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. سیکنڈ انہوں نے اور بڑی بات کی ہے, انہوں نے کہا دیکھیں پرانا پاکستان نیا پاکستان کی بات چھوڑ دیں, ہمارا پاکستان جو آج کا پاکستان ہے یہ ہمارا پاکستان ہے. ہم سب نے مل کے اس کی عزت, بقا, سورینٹی اور اندر قانون پاکستان کے, دیکھیں پاکستان ہے تو آئین ہے, پاکستان ہے تو قانون ہے, اس لیے پہلے پاکستان کو دیکھیں, پاکستان فرسٹ کی جو بات ہوتی ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی آرمی چیف نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی عمل درآمد کرنا اور آئین کی انٹرپریٹیشن بھی کرنا یہ سپریم کورٹ کا کام ہے. یہ ان کیمرہ سیشن میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو ہمارے سامنے نہیں آیا. کیا میں یہی بات ہے نا کہ چیزیں لیک نہیں ہوئی ہیں, ویسے بھی لیک ہونی بھی نہیں چاہیے. میں حیران ہوں کیسے لوگوں نے یہ آپ کے ایم ایل اے ایم پی کی باتیں نکالیں, کوئی اور تو تھا نہیں. پھر ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی, دیکھیں کہ ہم جو کیمپین چلا رہے ہیں
یہ آن گوئنگ کیمپین ہے، ہماری اسٹریٹجی کے مطابق ہے. 3Ds انہوں نے اسپیشل ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا ڈیٹر، دین اس کے بعد ڈائلاگ اور ڈیولپمنٹ. یہ ہمارا رول ہے، پہلے ڈیٹر کریں، پھر ڈائلاگ کریں، اس کے بعد ڈیولپمنٹ کریں. یہ بھی انہوں نے بھی کہا. پھر شہیدوں کی بات کی کہ اس میں 80,000 میں لوگ شہید ہوئے ہیں، 10,000 فوجی غازی ہیں ہمارے، 10,000 ہمارے شہید ہیں، ان کو بھی آپ دیکھیں. پھر یہ سب مل کے کر رہے ہیں، پوری قوم کی سپورٹ شامل ہے اس میں. وزارت خارجہ بھی ہے، وزارت قانون بھی ہے، پھر اس کے بعد معاشی ٹیم بھی ہے، اور جی بالکل اس کے اوپر بات ہوئی ہے. دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، جن کو ریلیف دیا گیا تھا، صدر پاکستان نے جن کی سزائیں معاف کی تھی دہشت گردوں کی، اور ان کی وجہ سے جو اب دہشت گردی ایک بار پھر پنپ رہی ہے، اس پر بھی بات کی گئی ہے. لیکن اب میرا سوال ابھی وہیں پر ہے، اور میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر منیر صاحب آپ کومنٹ کریے کہ یہ اب دھڑے بندیاں بن گئی ہیں، گروپ بندیاں بن چکی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پنجاب بار ہو یا پھر پاکستان بار ہو یا وکلا برادری کو اوور آل لے لیں، یہ بھی تقسیم دکھائی دیتی ہے. کہیں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ججز کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. کسی طرف جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بھئی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ جو دھڑے بندی تقسیم ہر طرف ہے. میرے خیال میں ہماری جتنی بار کاؤنسلز ہیں اور بار ایسوسیشن ہیں، ان کا بیانیہ بڑا بیلنس ہے، اور جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کا اختیار ہے اور پارلیمان جو ہے عوام کی نمائندہ جگہ ہے اور ایک سیکرڈ پلیس ہے، اس حوالے سے کہ طاقت کا چشمہ واقعی پارلیمان ہے، قانون سازی ان کا اختیار ہے. تو اس حوالے سے ہماری بار ایسوسیشن اور بار کاؤنسل کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کا اختیار بالکل ایسا ہے. اور دوسری سائڈ پہ جو سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹس ہیں، جو آرڈر ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد ہونے کے حوالے سے، اس حوالے سے ہماری جتنی بھی ایسوسیشن ہے یا وکلا برادری ہے، ان کا اس حوالے سے ایک فرم بلیف ہے کہ جو عدالتوں کی انڈیپینڈنس ہے اور عدالتوں کے احکامات کے اوپر عمل درآمد ہے، یہ سپریم کورٹ اور عدالتوں کا جو انٹرپریٹیشن قانون اور آئین کے حوالے سے ہے، یہ سارا اختیار سپریم کورٹ کا ہے. ہمارا اختلاف کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنس پوائنٹ آف ویو ہے، اور جو وہ میں سمجھتا ہوں. اچھا عمران خان صاحب تو اس سے ایگری نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بیلنس اور نیوٹرل جو ہے وہ نیوٹرل اور بیلنس کے بارے میں جو کمنٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب، وہ آپ کو بھی پتہ ہی ہے. تو بیلنس اور نیوٹرل تو کچھ نہیں ہوتا، پھر آپ کو کوئی نہ کوئی پوزیشن لے کر آپ کو کوئی بات تو واضح کرنی ہے کہ کیا غلط ہے کیا درست ہے. اگر آپ غلط کو بھی کہیں کہ بیلنس کر دیں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. بالکل نہیں، ایسی بات نہیں. میں دیکھیں جو سو موٹو کے اختیارات ہیں، جو سپریم کورٹ کے سو موٹو کے اختیارات ہیں، اس حوالے سے بار ایسوسیشن کے بڑا درینہ مطالبات ہیں، کیونکہ سوسائٹی کے اندر بیلنس قائم نہیں رہ سکتا جب تک آپ اس کے اندر اپیل کا وہ نہیں دیتے. تو یہ ہمارا کئی سالوں سے بار ایسوسیشن کا اور بار کاؤنسل کا یہ ہمیشہ مطالبہ رہا ہے کہ جو سو موٹو ہے اس کے حوالے سے اپیل کا رائٹ، جی بالکل، لوگوں کو اپیل کا حق ملنا چاہیے. جی یہ بھی بار ایسوسیشن کا مطالبہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو باتیں ہیں. جی ٹھیک ہے، اس لیے آپ لوگ آف بار کا کانسیپٹ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. جیسے ٹرانسلیشن جو ہے وہ حکومت کی نہیں ہوتی عدلیہ میں، جی ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، کو بھی چاہیے کہ پارلیمان کے معاملات میں مداخلت نہ کرے. رائٹ، بریگیڈیئر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب. میں علی یہ کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اپیل کا رائٹ ہونا چاہیے، لیکن وائی ایٹ دس ٹائم ہر چیز کو انسائڈ کی ہوئی ہے کہ نواز شریف کے ساتھ، کہ نواز شریف کو رائٹ دے دیں تاکہ وہ دوبارہ اپیل کریں، وہاں ان کو معافی ملے، اس کے بعد پاکستان میں آ کے اپنی قید بھی ختم کریں، سب کریں. یا تو کریں نا پریزنٹ ڈے سے، ریٹروسپیکٹو فیکٹ سے پھر مت کریں نا. یہی تو ہمارے میسج ہے. اور وائی ایٹ دس ٹائم جب ملک میں اتنا زیادہ انتشار ہے، پارلیمنٹ، حکومت، عدلیہ میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کیا اس وقت پر آپ نے جوائنٹ سیکشن میں کبھی ایک کے لیے کہ جی پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہماری اکانومی بہت خراب ہو گئی ہے، ہماری اس وقت بڑے حالات خراب ہیں، ڈیزل پیٹرول مہنگا ہے، عوام کی زندگی جاجیرن ہوئی ہے، بہت بڑے سے انفلیشن ہوئی ہے، ایکسپورٹ کا کوئی کسی نے ایک بات کی سوائے یہ کہ قانون، پرسنل بینیفٹ، پارٹی بینیفٹ، حکومت کے بینیفٹ، اینڈ دیٹس واٹ آل. یہ ظلم ہے. اور پھر وہ پارلیمنٹ میں، یہ پارلیمنٹ میں کیا اس پارلیمنٹ میں اپوزیشن ہے؟ کون سی پارلیمنٹ ہے یہ جس میں آپ کی اپوزیشن کی 160 بریگیڈیئر صاحب اپوزیشن تو خود باہر نکل گئی ہے نا، اپوزیشن تو خود باہر نکل گئی ہے. تو پھر اب دیکھیں علی وہ آ رہی تھی نا، آپ اس کو بلا کے یا قانون پاس کریں. اب دیکھیں نا، دیکھیں یہی تو پالیٹکس ہے بریگیڈیئر صاحب، یہی تو پھر پالیٹکس ہے، پھر یہی پالیٹکس ہے. اگر آپ آؤٹ ہوئے ہیں تو یہ پالیٹکس ہے، جمہوریت نہیں ہے. ٹھیک ہے.
जी ठीक है, लेकिन देखिए अगर उन्होंने एक बॉल प्ले किया था तो उसके ऊपर अगर उन्होंने चौका छिक्का लगा ली है उनको आउट करके पार्लियामेंट में, तो ये तो उनका भी राइट है ना, ये तो इनको चाहिए था कि पहले सोच कर बॉल फेंकते। अच्छा ठीक है, वकास मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ये बताइए, बात हो रही है कि जाहिर है कि पार्लियामेंट ने एक कानून साजी की और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून साजी पर अभी अमल दरामद नहीं हो सकता। अभी कानून साजी तो मुकम्मल भी नहीं हुई, अभी तो उसके ऊपर कानून बनना था। तो मुझे ये बताइए कि इससे पहले अभी कानून साजी हुई नहीं, अभी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, तो कैसे सुप्रीम कोर्ट उसको रुकवा सकता है? देखिए, इससे पहले भी एक प्रेसिडेंट है, केपीके असेंबली का एक कानून साजी का मरहला जारी था और उसके अंदर गवर्नर की अभी असेंट रिक्वायर थी। उसके बावजूद भी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने 9 रुकनी बेंच बनाया था और उस जो लेजिस्लेशन को सेट असाइड और स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था। प्रेसिडेंट तो मौजूद है। एक और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैं आपकी गोशगुजार कर रहा था, आपने जो चीज पूछी कि क्या इस तरह इंटरवीन किया जा सकता है, तो आइन के अंदर जो सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस दिया गया है कि अगर हमारी पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून जो कि अवाम के फंडामेंटल राइट से मुतसादिम हो या आइन की वायलेशन में वो बनाती है, तो जुडिशरी से कालअदम करार दे सकती है। जुडिशरी का कोई जज मिसकंडक्ट करता है, करप्शन करता है, आइन की वायलेशन करता है, तो उसके खिलाफ पार्लियामेंट को और सदर पाकिस्तान को इख्तियार है कि एक रेफरेंस फाइल करें, जो कि अभी मौजूदा वक्त में रेफरेंस फाइल होने जा रहा है। अब ये रेफरेंस फाइल जो हो चुके हैं, इसकी भी पोजीशन बता दीजिए कि क्या इस जो अभी रेफरेंस दायर हो चुका है 8 जजेस के खिलाफ, अब चीफ जस्टिस और इन 8 जजेस की जो अदालती पोजीशन है वो क्या है? क्या ये केस सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते? इनकी अपनी सवाबदीदी होगी जब तक कोई फैसला नहीं आता, या फिर ये अभी कोई बेंच बनाने के या अभी कोई भी केस सुनने में नहीं के मजाज नहीं होंगे? देखिए, फैसला तो दे दिया गया है, उनको कानून बनने से रोक दिया गया है और एट द सेम टाइम एक फैसले की कंप्लायंस के लिए आज गवर्नर स्टेट बैंक को भी हुक्म जारी कर दिया गया है। जो 6 सफार का फैसला था उसका पैराग्राफ नंबर 5 है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कह दिया कि अब जाहिर है कि उनको फिनांस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ती है, तो अगर फिनांस मिनिस्ट्री अप्रूवल नहीं देती तो फिर वो कैसे फंड्स जारी कर सकते हैं? अगर जो गवर्नर स्टेट बैंक उनसे परमिशन नहीं लेते या वो परमिशन नहीं देते, हर वो शख्स जो कि आईनी प्रोसेस को रोकने में सीसा पिलाई दीवार बनने की कोशिश करेगा, वो रेत की दीवार साबित होगा। हमने देखा हाल ही के अंदर जो है वजीर, मुझे ये बताएं कि अब इन 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस आ गया है, इसमें चीफ जस्टिस साहब जाहिर है कि बराह रास्त उनका भी, उनके खिलाफ भी रेफरेंस है, तो अब चले उन्होंने एक तो फैसला दे दिया, अब इस फैसले के बाद वो क्या कोई फैसला दे सकते हैं? क्या कोई तौहीन अदालत का कोई नोटिस जारी कर सकते हैं? क्योंकि उनके खिलाफ रेफरेंस भी है, तो जब रेफरेंस दायर हो जाए तो बहुत ज्यादा शक शुबात और मतनाज़े हो जाते हैं ना उस जज का या उस चीफ जस्टिस का कोई फैसला देना। गया है उसके ऊपर पहले तो इतराज़ात देखे जाएंगे, स्क्रूटिनाइज किया जाएगा और रेफरेंस के लिए एक बेंच बनेगा जो कि चीफ जस्टिस नहीं है तो सीनियर 2 मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के उनको लिया जाएगा, हाई कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं 2 चारों हाई कोर्ट में से उनको लिया जाएगा। तो अल्टीमेटली अभी तो वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा, ऑब्जेक्शंस देखी जाएंगी, इतराज़ात देखे जाएंगे कि रेफरेंस के अंदर कौन कोई ऐसी चीज है कि जिसकी बेस पे रेफरेंस इंटरटेन किया जाए। आप किसी भी जज की क्रेडिबिलिटी को या किसी भी जज के कॉन्डक्ट को मिसकॉन्डक्ट या करप्शन करार दे ही नहीं सकते जब तक कि आपके पास कोई प्लाजिबल, कोई कोजेंट, कोई कंक्रीट एविडेंस आप उसके साथ अटैच ही नहीं कर देते। तो मैं नहीं समझता कि ये जो फैसला है इसके अंदर कोई वायलेशन है, कोई मिसकंडक्ट है, कोई इरेगुलरिटी है कि जिसकी बेस पे जो कोई रेफरेंस। अच्छा, मुझे याद है कि अभी ये लास्ट जो बेंच बना था उसमें एक जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर था तो उसने फिर माजरत कर ली थी, उसने कहा कि मेरे खिलाफ एक रेफरेंस दायर है तो मैं जो है अब मुझे नहीं इसका हिस्सा, इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही थी। ब्रेक शामिल करिए, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुश आमदीद। मैं चाहूँगी कि अब इसके ऊपर कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं नहीं जा रहे, अभी गुमगु की सिचुएशन है, कुछ भी क्लियर नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है कि इस सारे टकराव में हम किसी हल की तरफ भी बढ़ रहे हैं? कहीं ना कहीं बातचीत के ऑप्शंस, जैसे आर्मी चीफ कहते हैं कि बातचीत भी हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम डायलॉग भी हमारे पास ऑप्शंस है, वो भी हम करते हैं। तो क्या डायलॉग की भी कोई बातचीत हो रही है या फिर ये टकराव जो है मज़ीद संगीन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? सबसे एक ही ऑप्शन है, वो है डायलॉग की। और पीपल्स पार्टी ने एक 3 रुकनी टीम बनाई है जिसमें आई थिंक नवीद कमर हैं और उसके बाद वो कमर कायरा साहब हैं जी, और एक मेंबर और है इसके साथ।
یہ بڑی اچھی بات ہے. پہلے وہ حکومتی لوگوں سے بات کریں گے, پھر وہ پی ٹی آئی سے بات کریں گے. یہ اس کا حل ہے, اور یہ میرے خیال میں اپوزیشن کو, عوام کو بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ جی ہم ذمہ دار ہیں, ہم میچور انف ہیں کہ ہم اب ایک پولیٹیکل آرمی ہے تو ہم اپنے فیصلے خود ملکی مفادات میں کر سکتے ہیں. اور پورے سال کا روڈ میپ دے کے ایک سال میں کیا کرنا ہے, کب گورنمنٹ جائے گی, کب الیکشنز ہوں گے, کب نئی حکومت بنے گی, اکانومی کا کیا ہوگا, ٹیررزم کا کیا کریں, ایک ہولسم نیشنل ڈائلاگ کر لیں اس کے اوپر. یہ بہت ہی ضروری ہے. یہ لاسٹ چانس ہے گورنمنٹ کے پاس. ڈونٹ ٹیک دا سچویشن ٹو اے لیول جہاں سے پھر واپسی آپ کے لیے ممکن نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی فرنٹ پر آ گئی ہے, پی ایم ایل این کہیں نہ کہیں سائڈ پر ہوتی دکھائی دے رہی ہے اگر قربتیں بڑھ گئیں پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائلاگ کی صورت میں؟ پیپلز پارٹی از اے ونر, پی ایم ایل این از اے لوزر. Let me tell you very clear in open words. They are gone. I don't see them in Punjab. جو ایک ریجنل پارٹی رہ گئی تھی وہ یہ ختم ہو گئی ہے. اس وقت اگر الیکشن آج ہوں تو میرے خیال میں پی ٹی آئی نمبر 1 آئے گی, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے, وہ سندھ میں بھی اسٹرانگ ہے, بلوچستان میں بھی اسٹرانگ ہے, کے پی کے میں بھی ان کے ساتھ ووٹ ہے ان کا, اس کے بعد سدرن پنجاب میں بھی ہے. یہ will re-emerge with a strong second party in الیکشن. یہ میری اپنی پریڈکشن ہے. اور پی ایم ایل این پنجاب بھی ہار گئی تو ان کے بعد باقی اور تو کوئی ووٹ ہی بینک نہیں ہے. تو پنجاب اس لیے, اور ان کو خراب کرنے میں, تباہ کرنے میں 3 لوگوں کو آتا ہے, مریم نواز, رانا ثناء اللہ, مریم اورنگزیب. انہوں نے پارٹی کو تباہ کر دیا. جس طریقے سے لینگویج استعمال کی, جو رہی سے کثرت تھی, وہ جب زمان پاک پہ اٹیک کیے. عمران خان صاحب رانا ثناء اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ اسلام آباد ہی نہیں پہنچ سکے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے برباد کر دی ہے. دیکھیں بالکل میں بتاؤں, اور عمران خان نے بھی جو انارکی اور پولرائزیشن وہ عمران نے کریٹ کر دی. نہ کسی میں بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو پاکستان کی فکر ہو, ان کو سب کو اپنے ذاتی مفادات چاہیے. اس وقت نیشنل ریکنسیلیشن, نیشنل ڈائلاگ, سٹ ڈاؤن, ٹائم از رننگ شارٹ. یعنی کہ آج کے سیشن میں جو آرمی چیف نے جو کچھ کہا ہے اور ہمارے پاکستان کی بات کی ہے, تو وہ انہوں نے ایک نقطہ دے دیا ہے, ایک نقطہ پیش کر دیا ہے کہ اس کے اوپر آئیں بیٹھیں. یعنی کہ سب کے لیے میسیج یہ انہوں نے دے دیا ہے, بڑا کلیئر میسیج دیا ہے. چیف آرمی صاحب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے. نہ وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں, وہ سیاست میں نہیں آ رہے ہیں. انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ فوج عوام کے ساتھ ہے, پاکستان کے ساتھ ہے, پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہم کر رہے ہیں, نو گو ایریاز پاکستان میں ختم کر. لیکن ظاہر ہے کہ پارلیمان کے ساتھ بھی ہیں, ان کے منتخب نمائندوں کے ساتھ ہیں. ان کا ظاہر ہے کہ براہ راست جو بات ہے وہ پارلیمان کی بھی بات ہوئی ہے, اور جو ہمارے تک پہنچی ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ہمارے تک نہیں پہنچی ہے. ایک اور بات ہے, ایک سمپل سی بات ہے, اگر اس وقت بھی حکومت ایک سٹیپ لے لے, ان کے ایم این ایس کو کرے ریسٹور, اسٹل دا گورنمنٹ از ان میجورٹی, لیکن آپ کی اسمبلی کی کریڈیبلٹی ہوگی جب آپ برگیڈیئر صاحب آپ دیکھیں, آپ بالکل نہیں دیکھیں, آپ ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں, اتنا زیادہ ریلیف کہ آپ ریزگنیشن ایکسیپٹ کیے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں ریسٹور کر دیں, مطلب کہ آپ غلط کیا, کورٹ نے وہ سسپینڈ کر دیے. دیکھیں جب آپ کوئی راستہ نکالتے ہیں تو پھر ایک راستہ یہی ہے کہ اسمبلی میں آ جائیں, پھر اس کی کریڈیبلٹی بڑھ جائے گی. جی ٹھیک ہے وکاس, اس ساری صورتحال میں قانونی جو پہلو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, سیاسی حالات و واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں, اور کیا سپریم کورٹ پھر بھی اس حالات و واقعات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو کیا سپریم کورٹ پھر بھی الیکشن کروانے کے لیے جو بھی کوششیں کر رہی ہے کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں اگر سپریم کورٹ کامیابی نہیں سمیٹتی تمام معاملات کے اندر, تو سپریم کورٹ کے فیصلوں کی اور سپریم کورٹ کے وجود کی کیا امپورٹنس ہے, کیا سگنیفیکینس ہے, کیا وقت ہے, اور کہاں پہ اس کی ریٹ اور کہاں پہ اسٹیٹ کی ریٹ کھڑی ہے. یہ وہ برننگ کویسچنز ہیں یا کیوریز ہیں جو کہ شاید آنے والے مستقبل کے اندر سپریم کورٹ کے آرڈر کے ساتھ ایز اے میٹر آف assumption اٹیچ کیے جائیں گے. لہٰذا آئدر بائی ہوک کر کروک, آئدر بائی ٹوتھ اینڈ نیل جو ڈیسیژن دیا گیا ہے, اٹ مسٹ بی امپلیمنٹڈ, اٹ مسٹ بی انفورس. اور اگر یہ انفورس نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ کے آرڈر کی آئندہ آنے والے وقت میں کوئی وقت نہیں ہوگی کہ ہماری پارلیمان اکٹھی ہو, ریزولوشن کو مسترد کرے یا جنبش قلم ردی کی ٹوکری کی نظر کرے, اور ہمارے ججز جو ہے اپنے آرڈر کو خود کمپلائی نہ کر سکے. اگر پاکستان کی سب سے بلند و بانگ و بلند و عرفہ عدالت کے آرڈر کے ساتھ یہ کیا جائے گا تو ہماری ہائی کورٹس, ہماری اپیکس کورٹس, ہماری لوور جوڈیشری کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ دیٹ وڈ بی دی موسٹ انٹرسٹنگ کوسچن آف دی ڈے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ تھی
ब्रिगेडियर साहब भी जिस चीज का तज़किरा कर रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि अभी जो लेजिस्लेशन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक भी दिया है, उसमें जो आयन के आर्टिकल 184(3) के साथ इन्होंने छेड़छाड़ी करने की कोशिश की, इस पर डिबेट हो सकती है। बिल्कुल जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि राइट टू अपील तो देना चाहिए। कोई भी शख्स जो है किसी भी मामले में अपने आप को ग्रीव समझता है, किसी जज के डिसीजन को समझता है ये साउंड नहीं है, लीगल इरेगुलरिटी है, तो वो उसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन जो इसको अमेंड करने का तरीकाकार था वो 2/3 अक्सरियत थी। आयन के मुतजाद ऐसा कोई भी कानून आप बनाएंगे जो कि सादा अक्सरियत से बनाएंगे तो वो आयन के मुतजाद होगा, मुनाफी होगा, वो आयन के सामने तो खड़े नहीं हो सकेगा। क्योंकि एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन जो है वो एक सुप्रीम लेजिस्लेशन के सामने खड़ी नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली इस चीज पे तो डिबेट हो सकती है कि क्या 3 जजेस जो हैं वो आज बेंच बनाए गए या बेंच को तहलील करेंगे, क्या चीफ जस्टिस जो है सो मोटो जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करेंगे, 3 जजेस करेंगे, क्या अपील का राइट होगा नहीं होगा, इस पे डिबेट हो सकती है। लेकिन जो करने का तरीकाकार है सादा अक्सरियत के साथ, इस चीज की आयन इजाजत नहीं देता। अगर आयन में कोई चीज नसीहत कर दी गई है उसके मुतजाद आप नहीं चल सकते। अगर आपने उस चीज को अमेंड करना है तो आयन को अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल 239 है जो कहता है कि 2/3 अक्सरियत जो 228 मेंबर होते हैं। तो जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बात की, हमारी तो पार्लियामेंट आधी अधूरी है। जो हमारे जो MNAs है PTI के वो तो पहले से मौजूद नहीं है। तो अल्टीमेटली ऐसी पार्लियामेंट जो सादा अक्सरियत से कानून बनाती है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अथॉरिटी को डिस्पर्ज करती है, उसको जो है मलाइन करती है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये जो लेजिस्लेशन है ये मुनीर भट्टी साहब आप एग्री करते हैं? क्या ऐसा ही है जैसे वकास कह रहे हैं? जी आलिया, मैं ये वकास जो बैरिस्टर साहब हैं उनकी बात इस हद तक मैं एग्री करता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके मुतसादिम आर्टिकल 8 के मुताबिक जो है कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये मैं अपने भाई की तस्दीक के लिए करूँ कि 184(3) जो है उसमें अमेंडमेंट नहीं आई। ये 184(3) की को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी की गई है कि उसको 183(4) जो है उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा। जब 184(3) में कोई भी ऑर्डर आएगा या जजमेंट आएगी तो उसकी जो राइट ऑफ अपील है वो किसी को होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट कोर्ट है। तो अगर किसी को राइट ऑफ अपील नहीं होगा तो मैं समझता हूँ ये भी आइन की जो है वो रूह के खिलाफ है, बुनियादी हकूक जो है वो उनके खिलाफ है जो आइन ने सेफगार्ड किए हैं। लेकिन उसमें आइन के अंदर अमेंडमेंट करे, अगर आइन की रूह के खिलाफ है तो आइन के अंदर अमेंडमेंट करेंगे। जी मैं अर्ज करता हूँ कि देखिए 184(3) के अंदर जो है वो सो मोटो को किस तरह से रेगुलेट करना है वो किसी जगह पे नहीं लिखा गया, वादे तौर पे नहीं लिखा गया। इसके लिए रूल्स का बनाना जो है, रूल्स बनाए गए। ये हमेशा से बार एसोसिएशन जो है, बार काउंसिल जो है उनका मुतालबा रहा है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि राइट ऑफ अपील जो है अगर किसी शख्स का नहीं होगा, किसी शहरी का नहीं होगा तो वो बुनियादी हकूक से वो तसादम है। आप ये समझे मैं बस एक लम्हा दें, लेट मी कंप्लीट। देखिए बात ये है कि आपने देखा कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में बेशुमार फोटो लिए गए। जी शॉर्टली कमेंट करिएगा क्योंकि मुझे क्लोजिंग की जानिब जाना है। जी मुनीर साहब शॉर्टली वो फैसले कर दिए। इसी तरह से साकिब निसार के दौर जी में ठीक है वो, लेकिन ब्रिगेडियर साहब जो कह रहे थे ना कि वो इस वक्त ये एक टाइम है कि जिस वक्त ये किसी को खास रिलीफ देने के लिए किया जा रहा है कि ब्रिगेडियर साहब जो है उनको मैं समझता हूँ कि कोई अस्करी तज्जिया हो तो वो उसके ऊपर कमेंट करना चाहिए। ये कानून की बात है, ये इसमें बड़ी अच्छा ठीक है जजमेंट पहले बड़ी आ चुकी हैं। राइट ठीक है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। अच्छा ठीक है, क्योंकि मुझे क्लोजिंग की जानिब जाना है। ब्रिगेडियर साहब लास्ट फ्यू सेकंड कमेंट कीजिएगा प्लीज। देखिए मेरा पॉइंट ये है कि बिल्कुल ये 184(3) का है कि अपील राइट होना चाहिए। तो डेवलप असेंबली में पूरी पार्लियामेंट हो, कंसेंसस डेवलप करें। यही एतराज सुप्रीम कोर्ट के जजेस और बेंच पर हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादियों को है कि तरीक़ेकार पर एतराज़ है, फैसले पर एतराज़ नहीं, इसीलिए फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। और यही कानून साजी के हवाले से एतराज़ जो है मुख्तलिफ तबकों से हमारे सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। नाज़रीन दैट्स ऑल टुनाइट, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।